السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے میرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 36. برقی قمقموں سے سجا وہ چھوٹا سا گھر آج ڈھول کی تھاپ سے گونج اٹھا تھا. رنگ برنگے آنچل سنبھالے لڑکیوں کے ٹولے یہاں سے وہاں خوشگپیوں میں مصروف تھے. لڑکیوں کے جھرمٹ میں ایک شناسا چہرہ بھی تھا، سرخ رنگ کے انگرکھا فراک میں ملبوس، سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے کونج حاکم آج معمول سے ہٹ کر اچھی لگ رہی تھی. ڈھول کی تھاپ پہ گانے گاتی لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی تالیاں پیٹ رہی تھی. ایک طرف لڑکے چاول اور سالن کی دیگیں رکھ رہے تھے، انہی لڑکوں میں وہ بھی تھا، سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، زیغم یوسف میر. وہ دیگیں رکھ کر پلٹنے لگا تھا کہ اسی پل قمقموں کے عقب میں کئی چہروں کے درمیان اس نے ایک چہرہ دیکھا. ہر منظر دھندلا گیا، ہر آواز بے معنی. وہ آج کتنے دن بعد اسے دیکھ رہا تھا. ہاں، وہ اس پہ غصہ ہوا تھا، تلخ ہوا تھا، بات نہیں کی، مگر زیغم میر کے لیے کونج حاکم کو بھول جانا ایسے تھا جیسے دل کے بند ہو جانے کا سندیسہ. کونج نے نظروں کی تپش پہ چہرہ موڑ کر دیکھا اور گردش وقت اس کے لیے بھی تھم گئی. آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت، دل بے تحاشا دھڑکنے لگا. ایک نظر، بس ایک نظر اس کے دل کے زخم ادھیڑ گئی، یوں کہ انہیں دوبارہ سینے پہ دل نے لہو چھلکایا تھا. یکدم اس کے کانوں میں کوئی الفاظ سنائی دینے لگے: جن گناہوں کو آپ نے چھوڑنا ہونا ان پہ اللہ کو گواہ بنا لیں، ان پہ اللہ سے وعدہ کر لیں. انسان جیسا بھی گناہ گار ہو، اللہ سے کیے وعدے توڑنے کے احساس پہ اسے شرم آئے گی. اگر انسان وہ وعدہ بار بار توڑتا رہے پھر کیا ہوگا دادی؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے سوال کرنے لگی. پھر اللہ اس سے محبت اور نرمی بھری ڈانٹ پہ لاتا ہے. وہ آئے جن میں عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہو، انہیں سنتے پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کفار مکہ کے لیے ہے. اگر اللہ کوئی آیت آپ کو سنا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ہے. اللہ اشارے بھیجتا ہے واپسی کے. اس نے اگر ایک کام سے منع کر دیا تو وہ کام ممنوع ہو گیا. شراب حرام ہے تو حرام ہی ہے. کسی شادی بارات میں ایک دفعہ پینے سے حلال نہیں ہو جائے گی. وہ رکیں، لمحے بھر کا توقف کیا، کونج کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. نامحرم سے بات کرنا حرام ہے تو پھر چاہے وہ منگیتر ہو یا اس نے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ حرام ہی ہے. دین مکمل ہے، اس میں گنجائش نکالنا بدعت ہے. کونج تھم گئی. ایک لمحے کے لیے اس کا دل برف ہو گیا. کونج نے بے اختیار دل پہ جبر کرتے ہوئے نظریں موڑ لیں. محفل سے اب دل اکتا گیا تھا، بار بار جی چاہتا تھا کہ اسے نظر بھر کر دیکھا جائے. دوسری طرف زیغم وہاں سے ہٹ کر نسبتاً ایک کونے والی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا اور اس کی انگلیوں نے ایک میسج ٹائپ کیا: مجھے بات کرنی ہے، 5 منٹ کے لیے برآمدے کے پچھلے صحن کی طرف آؤ. گود میں رکھا اس کا موبائل جل کر بجھا. اس نے میسج پڑھا. کتنے ماہ، کتنا عرصہ اسے زیغم کی جانب سے صرف ایک میسج کی آس رہی تھی، اور وہ جب پوری ہو رہی تھی تو دل کو کوئی خوشی کیوں نہ ہوئی. کئی لمحے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی. پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. بات کرنے میں بھلا کیا حرج تھا؟ یکدم کچھ الفاظ اس کے پیر میں زنجیر بن کر اڑ گئے اور کونج حاکم کے قدم من بھر کے بھاری ہوئے. جس گناہ کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا اسے بس چھوڑ دیا. اگر گناہ صرف اس امید پہ کہ یہ آخری ہوگا دہراتے رہیں گے تو واپسی ممکن نہیں. جتنا ہو سکے اپنے قدموں میں زنجیر ڈالیں، جتنا ہو سکے اپنے دل کو ماریں. اگر بار بار گناہ دہراتے رہیں گے تو حیا مر جائے گی، دل بے خوف ہو جائے گا. کونج نے ان کی گود سے سر نکالا اور آنکھوں میں الجھن بھر کر انہیں دیکھنے لگی. پھر وہ اٹھ بیٹھی. گناہوں سے واپسی کا راستہ اتنا کٹھن کیوں ہے؟ جب اللہ کی خاطر ایک برائی چھوڑ دی تو اللہ اس راستے کو آسان کیوں نہیں بنا دیتا؟ دادی مسکرائیں اور کونج کے کھلے بال اپنے ہاتھوں میں لیے. جب بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے اور ماں کے روکنے پہ بھی باز نہیں آتا تب وہ چوٹ کھاتا ہے،
اور وہ چوٹ فوراً ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس میں رہ رہ کر ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ یہ درد، یہ بے کلی انسان کو بتاتی ہے کہ وہ اللہ کی بنائی حدود پار کر چکا ہے، اور انسان سزاؤں کے بغیر کبھی راہ راست پہ آیا ہی نہیں۔ وہ اس کی چٹیا بنانے لگیں۔ کونج نے گردن ڈھلکا دی۔ بچہ تب کیا کرے جب وہ اپنے قریب ہر دوسرے بچے کو اسی شرارت اور برائی میں ملوث پائے؟ اسے وہ سارے سلیبریٹی ٹک ٹاکرز یاد آئے جو حرام تعلقات میں تھے مگر خوش و خرم تھے۔ چوٹیا کے بل سنورنے لگے تھے، بکھرے بال سمٹ گئے تھے۔ کمرے کی مدھم خاموشی میں دادی کی مدبرانہ آواز گونجی، پھر بچہ اپنی چوٹ یاد رکھے، اپنا زخم یاد رکھے، اللہ کی اپنے لیے بھیجے گئی تسلی اور وعدہ یاد رکھے۔ وہ یاد رکھے کہ جب وہ زخمی ہوا اسے بچانے کوئی نہیں آیا، جب وہ گرا تو اسے اللہ نے تھام لیا، اور جب جب اس کے راز فاش ہونے لگے تھے تب اللہ نے اسے بچا لیا۔ کہانی اللہ اور آپ کی ہے، باقی سارے رشتہ دار، لوگ، دوست، محبت نعمت یا امتحان ہے۔ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے، مشکلات اکیلے دیکھے گا، مرے گا اکیلے اور قبر میں بھی اکیلے جائے گا۔ لوگوں کو گناہوں میں ملوث دیکھے تو ستائش نہیں، اللہ سے نیکی کا سفر مانگے۔ کونج حاکم اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا اب وہ اٹھ نہیں سکے گی۔ وہ گری تھی تو اللہ نے تھاما تھا۔ جب حسیب نے اس کی تصاویر لیک کرنے کی دھمکی دی تھی تب اس کے راز اللہ نے رکھ لیے تھے۔ جب وہ ڈپریشن کی گہری کھائی میں گر رہی تھی تب اسے اللہ نے راستہ دکھایا تھا۔ وہ اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ چھوڑے ہوئے راستے پہ دوبارہ قدم نہ دھر سکی۔ ہاں، یہ نہیں ہوا اس سے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ گھر جانے کو تیار ہوئی۔ گانے اور ڈھول کی تھاپ اب بھی جاری تھی مگر اسے اب گھر جانے کی جلدی پڑ گئی۔ محفل سے تو یوں بھی جی اکتا ہی گیا تھا۔ وہ اپنی چادر لینے اندر کی طرف گئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی تھا۔ زیغم اپنے دوست کے ساتھ کھڑا نیا فرنیچر سیٹ کروا رہا تھا۔ کونج الٹے پیر پیچھے ہوئی مگر وہ اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ اس کا دوست کمرے سے نکل گیا۔ کونج پلٹ جانا چاہتی تھی مگر بس ایک پل کو شیطان غالب آ گیا اور اس کے قدم رک گئے۔ زیغم چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کی نگاہیں بے قرار تھیں۔ اس دن اسپتال میں نے جو کچھ کہا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اس نے گردن جھکا دی۔ کونج نظریں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ میری بات درست تھی، کہنے کا طریقہ غلط۔ میں تم سے ناراض تھا۔ تم نے ایک لڑکے کے لیے مجھے دھوکہ دیا، مجھے برا لگا تھا، میں ہرٹ ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ کونج کے لیے الفاظ گڈمڈ ہونے لگے۔ ایک بات بتائیں دادی، منگیتر تو شوہر ہی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں، یعنی اگر ایک بار کسی مرد سے رشتہ جڑا تو ٹوٹ نہیں سکتا، پھر بھلا اس سے بات کرنے پہ بھی پابندی کیوں ہے؟ اتنے ماہ میں تم سے دور رہا، ایک کال ایک ٹیکس نہیں کیا، جانتی ہو کیوں؟ اس نے گردن اٹھائی، کونج کو دیکھا۔ وہ بس ایک نظر نہیں تھی، وہ شعلہ تھا جو کونج کے دل کو موم کر گیا۔ میں غصہ تھا، ناراض تھا، لیکن میں شرمندہ بھی تھا۔ تم تو بلیسنگ تھیں، میں نے قرض کی طرح تمہیں کیسے چھوڑا؟ اس کا لہجہ بےتابی کی ساری داستان کہتا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، منگیتر سے بات کرنا، ملنا ضروری کیوں ہے؟ انہوں نے پلنگ سے ٹیک لگائی اور تسبیح ہاتھ میں لے بیٹھی۔ منگیتر وہی انسان ہے جس سے جلد یا بدیر ہماری شادی ہونی ہے۔ کیا بہتر نہیں ہے ہم اسے جان لیں، سمجھ لیں، تاکہ بعد میں آسانی رہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے؟ تم نے اس لڑکے سے کتنے ماہ باتیں کی کونج؟ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلائی۔ تمہیں اتنے ماہ لگا ہوگا نا کہ تم تو اسے بہت اچھے سے جان گئی ہو، اب اس کا کوئی راز تمہارے سامنے نہیں، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ کونج کی رنگت سفید پڑنے لگی، دل بھاری ہوا۔ موبائل فون کے پار لوگ جو دکھاتے اور سناتے ہیں وہ پوری حقیقت نہیں ہوتا، کئی بار وہ صرف بھرم ہوتا ہے۔ نہ محرم چاہے منگیتر ہو چاہے کوئی اور، اس سے بات کرنے کے لیے کسی قسم کی صفائی کام نہیں کرتی۔ جسے دین نے انکار کر دیا اسے تم ہاں میں نہیں بدل سکتی۔
बालाज भाई का 6 माह से कोई अता पता नहीं है। जीनिया भाभी और बालाज भाई की कहानी की ऐसी एंडिंग देखकर मैं हमारे लिए डर गया हूँ कूंज। उसकी आवाज गीली हुई। उसने हाथ बढ़ाकर कूंज का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, मगर कूंज बिदक कर दूर हुई। तिलस्म टूट गया, इल्यूजन खत्म हो गया, और जो हकीकत थी वो मुख्तलिफ थी। मैं तुमसे राब्ते में रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। वो उसे देख रहा था और वो सारी जिंदगी उसे ही देख सकता था। उसने आज इतराफ किया, मैं तुमसे राब्ते में नहीं रह सकती। तुम मेरे मंगेतर हो। मैं तुमसे वफादार रहूंगी, तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उसने ढेर सारा थूक निगला, आंसू परे धकेले। मैं तुमसे रास्ते में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? वो बुरी तरह हैरान हुआ था। कून चंद लम्हे गीली आंखों से उसे देखती रही। दिल से खून रिस रहा था। क्योंकि ये गुनाह है। 4 अल्फाज, 4 छोटे छोटे अल्फाज जिनके मफहूम गहरे थे। जैगम मीर को वर्तह हैरत छोड़ वो वहां से चली गई थी। जाते हुए हर एक कदम मन मन भर का था, दिल जख्म जख्म। वो एक बार पलट कर उसे देखना चाहती थी, मगर गुनाहों को पलट कर देखने से इंसान निडर हो जाते हैं। उसे नहीं होना था। दिल टूटा था, मगर वो शिकायत का हक खो चुकी थी। अल्लाह के बताए रास्ते छोड़कर सरकशी करने वालों के दिल यूं ही टूटा करते हैं। सीक्रेट स्काई इस्लामाबाद का एक खूबसूरत कैफे है। लकड़ी के मेज के गिर्द रखी कुर्सियों के साथ एक तरफ अनोखे तर्ज पे झूले लगे थे, और उन झूलों के आगे मेज जिसके ऊपर गर्मा गर्म चाय के मग रखे थे। सितंबर की उस हफ्ज़दा शाम में चाय के दिलदादा अफराद इश्क से बेवफाई नहीं कर रहे थे। जिस जगह वो बैठे थे वहां की तरतीब कुछ यूं थी कि लड़ियों की सूरत लगी रस्सियों से पीले बल्ब लटक रहे थे, और उन बल्ब की रोशनी में रखी मेजें ख्वाबनाक तासुर देती थीं। कॉफी बीन्स और इलायची वाली चाय की खुशबू नथनों से टकराती तो माहौल मुअत्तर होने लगता था। लगता है तुम सीरियस वाला हर्ट हो गई हो। काफी देर तक वो रुख मोड़े आसपास देखती रही तो बिलाखिर मेहदी ने उसे पुकार लिया था। आपके साथ यहाँ आकर गलती कर दी। धीमा लहजा। मुझे लगा तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, इसीलिए तुम्हें ऑफर किया। आइंदा। आपके फैंस बहुत हैं, वो उसकी बात काट कर बोली। मेहदी उलझा। जब से आए हैं 6 लोग सेल्फी लेने आ चुके हैं, और कुछ लोग इतनी अजीब नजरों से देख रहे हैं जैसे याद करना चाहते हो आप हैं कौन। मेहदी मुस्कुराया। मेरी मकबूलियत से जल रही हो? नहीं, हैरान हो रही हूं। आप इतने सारे लोगों को कैसे झेल लेते हैं। मैं इन्हें झेलता नहीं, अडोर करता हूं। मेहदी गंभीर, अल्लाह के बाद इस मकाम पर इन्हीं लोगों की वजह से है। उसने चाय का मग जीनिया के आगे किया। आज जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानता था तुम्हें इतना असरअंदाज करेगा। जीनिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी चोटी से बाल निकलकर चेहरे पे फिसल रहे थे। स्कार्फ सर से ढलक गया था। कुछ लटें गाल और ठोड़ी को छू रही थीं। लिपस्टिक मद्धम हो गई थी। आपको क्यों लगता है कि मैं असरअंदाज हुई हूं? देखें, मैं तो नॉर्मल हूं। 1 साल एक लंबा अरसा होता है, और इस 1 साल से मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। जीनिया ने दानिस्तन नजरें फेर लीं। जाने क्यों आज उसे ये चेहरा खास लगा। वो उसे हर रोज सुनती थी, मगर आज उसकी आवाज चाशनी बनकर कानों के पर्दे में घुल रही थी। जाने क्यों? जब जब मैं तकरीब वाले वाक़े का जिक्र करता हूँ तुम कोई दूसरी बात कर देती हो। शायद तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम नहीं बताना चाहती कैमरा किसने तोड़ा। जीनिया ने नफी में सर हिलाया। उसे उन दोनों भाइयों के दरमियान एक सर्द दीवार का अंदाजा था, और वो इस दीवार पे अपने हिस्से की बर्फ नहीं लगाना चाहती थी। तो तुम कह देती, जबरदस्ती बात करके आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों जा रही हो। वो अपना कप उठाकर लबों से लगा चुका था, साथ हल्का सा मुस्कुराया। जीनिया अपनी मेज से 2 मेज छोड़ एक तरफ बैठे जोड़े को देख रही थी। लड़की रो रही थी, तशक्कुर के आंसू। लड़का मुस्कुराते हुए उसे अंगूठी पहना रहा था। जीनिया ने तलखी से चेहरा मोड़ लिया। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। वो बड़बड़ाई।
मूड बुरी तरह गारत हो चुका था। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मेहदी ने सरसरी सा कहा। होती तो उंगलियां ही है ना। जीनिया के टके से जवाब पे वो गहरी सांस भरकर रह गया। दुनिया की हर शादी एक सड़ी हुई शादी होती है। शादी करने से अच्छा है बंदा छक मार ले। मैंने कहा ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उसने अपनी बात पे जोर दिया। तुम सिर्फ उस जोड़े से जल रही हो। जीनिया ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी टूट गई। तुम चाहती हो हर इंसान की शादी टूट जाए, या फिर तुम्हें हैप्पी एंडिंग्स पे यकीन नहीं रहा? तो फिर आप बता दें, आपने कोई अच्छी शादी देखी है? उसके लहजे में काट थी। बिल्कुल देखी है, कई शादियां कामयाब देखी हैं। सबसे बड़ी मिसाल मेरे ताया की शादी थी, कैस के अब्बा। वो मुस्कुराया, नॉस्टैल्जिया सी मुस्कुराहट। जानती हो, वो दोनों पावर कपल थे। बड़ी अम्मी की ताया से पसंद की शादी थी, लव मैरिज। 3 बच्चों के बाद भी ताया जब उन्हें देखते थे, सारी दुनिया बेमाना हो जाती थी। और मेरी बड़ी अम्मी, वो तो ताया की बात, उनकी आंख का इशारा, उनके चेहरे की परेशानी सब भांप लेती थी। आपको क्या लगता है उनकी शादी इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी। ताया मसरूफ आदमी थे, मगर फिर भी बड़ी अम्मी उनको समझती थीं, उनकी मसरूफियात समझती थीं। बड़ी अम्मी के मैके वाले प्रॉब्लम थे, मगर फिर भी ताया उनका मलबा बड़ी अम्मी पे नहीं डालते थे। उनकी शादी में इंसानियत और रहमदिली थी। एक अच्छी शादी के लिए बस इतना, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। वो कहकर खामोश हुआ तो जीनिया ने खामोशी से अपना कप उठा लिया। फ्रेंच चोटी अब भी कंधे के आगे झूल रही थी। वो गुमसुम सी बैठी रही। मेहदी कम्बीर के गिर्द एक बार फिर लोग जमा होने लगे थे। जीनिया को कोफ्त होने लगी। वजह उनका मेहदी के गिर्द जमा होना नहीं था, बल्कि जीनिया को अपनी नजरों और गॉसिप के हिसार में रखना था। थोड़ी देर बाद लड़के लड़कियां पलट गए तो मेहदी जीनिया की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपको हॉस्टल ड्रॉप कर दूं सरकार? मुझे फिलहाल यहीं रहना है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। वो मुंह मोड़े रुखाई से बोली। उसके करीब तो हमेशा लोगों का हुजूम रहता था। आज इतना बुरा क्यों लगा था? आज वो कमबख्त इतना अच्छा क्यों लग रहा था? रात के 11 बज रहे हैं। अब इतनी देर तक मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुशफहमियां पाल लूंगा। जीनिया उसकी बात पे मुस्कुराई थी। मेहदी आगे को हुआ, आंखों में चमक उतरी। और मेरी बात पे इस तरह मुस्कुराएंगी तो खुशफहमियां यकीन में बदल जाएंगी। जीनिया ने कप मेज पर रख के उसे घूरा। मेहदी कम्बीर की मुस्कुराहट गहरी हुई। अब इस तरह देखोगी तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सीरियस ले लूंगा, मिसेस मेहदी कम्बीर। जीनिया के दिल को यकदम कुछ हुआ था। हाथ लर्जे, मुस्कुराहट सिमट गई। मेहदी की नर्म नजरों में कोई फर्क ना आया। आइंदा मुझसे इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा मिस्टर कम्बीर। चाहने के बावजूद वो अपना लहजा सख्त नहीं रख सकी। दिल नर्म पड़ जाए तो लहजे चाहने के बावजूद कठोर नहीं हो पाते। कप के गिर्द उसकी उंगलियां लरज रही थीं। और मैंने ऐसा क्या कहा है जीनिया? कुछ भी तो नहीं। क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? क्या तुमने निकाहनामा साइन नहीं किया? क्या तुमने 3 बार कबूल है नहीं कहा? मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। क्या प्लान है बताओ तुम्हारे पास? 6 माह से बालाज का कोई अता पता नहीं है। तुम मेरे निकाह में हो, अब आगे क्या? वो संजीदा था, बखुदा वो संजीदा था। 6 माह बाद वो वाकई संजीदा था। तो तलाक दे दें, छुड़वाएं अपनी जान, दें तलाक। उसका लहजा बुलंद हुआ। लोगों ने मुड़ मुड़ कर उन्हें देखा। मेहदी मगर उसे ही देखता रहा, बराह रास्त, बगैर किसी दिक्कत के। उसकी आंखों में नागवारी थी। मैं बालाज मीर नहीं हूं, जिसे तुम कहोगी तलाक दे दो और वो दे देगा। मेरी भी गैरत है, मेरे भी कुछ फैसले हैं। तुम हमेशा मिसराइट नहीं हो सकती। मान लो कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। जीनिया ने मुठियां भींच कर जब्त करना चाहा। उस रात उस फूड कोर्ट में क्या कहा था आपने, याद करवाऊं? वो आगे को हुई, सुर्ख नजरें मेहदी की आंखों में डाली। नहीं, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहा था मुझे तुम जैसी बीवी नहीं चाहिए। जानती हो क्यों कहा था? क्योंकि तुम्हारी अना रिश्तों से ज्यादा ऊंची है। तुम्हारे लिए लोग सिर्फ इस्तेमाल करने की चीजें हैं।
کیونکہ تم اپنے قریبی لوگوں پہ گیو اپ کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتی، کیونکہ تم خود غرض ہو، کیونکہ تم مضبوط نہیں بدتمیز ہو، تمہیں دل رکھنے نہیں آتے، تمہیں بات کہنے کا طریقہ نہیں آتا، تم ججمنٹل ہو، تم دنیا کا ہر برا کام کر سکتی ہو مگر جب کوئی اور وہی چیز کرے گا تو تم اسے جج کرو گی۔ اس نے زینیا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تم زینیا حاکم، تم دھندلا پردہ ہو جس کے پار کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ہر کسی کا منہ نوچنے والی عادت تمہیں مضبوط بناتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ترس آتا ہے مجھے تم پہ۔ تمہیں لگتا ہے نہ رو کر لوگوں کی ذرا ذرا سی غلطی پہ انہیں چھوڑ کر تم مضبوط ہو جاؤ گی۔ تم کھوکھلی ہوتی جا رہی ہو۔ اپنے آس پاس لوگوں کی تصحیح کے نام پہ تذلیل کرنا تمہیں اسٹریٹ فارورڈ بنائے گا۔ سوری بٹ نو سوری، یہ بدتمیزی ہے۔ تم باؤنڈریز بھی وہاں بناتی ہو جہاں تمہارا ٹراما نہیں ہوتا، ورنہ تو تمہیں ٹھیک طریقے سے ایک حد قائم کرنی بھی نہیں آتی۔ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا مگر وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ زینیا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ آپ کتنے منافق ہیں مہدی۔ مہدی نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں۔ آپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے اور آپ اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہیں، وہ بے یقینی سے بولی۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کھینچ کر عین زینیا کے داہنے رخ پہ لا کر رکھی اور بڑی ہی جرت دلیری کے ساتھ گود میں دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، نرمی سے، استحقاق سے۔ زینیا نے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مہدی نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم اپنی زندگی میں بہت آگے جاؤ گی زینیا، بہت آگے۔ میں جہاں تمہیں دیکھ رہا ہوں وہ ٹاپ ہے، اونچا، اعلیٰ۔ زرد بلب کی روشنیاں ان کے چہرے کو منور کر رہی تھیں۔ کرسی ترچھے رخ پہ رکھے، مہدی کمبیر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ لیکن وہاں تک جانے کے لیے تمہیں دل نرم کرنا ہوگا۔ تمہیں لوگوں کو کیڑے مکوڑے نہیں انسان سمجھنا ہوگا۔ تمہیں بات کرنے کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ تمہیں لوگوں کو ان کے لیول پہ لا کر سمجھنا ہوگا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آپ میرے لیے کچھ بھی کیوں چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ تم ذہین ہو، بوجھ لو۔ مہدی بے بس ہوا۔ فیلنگز بوجھی نہیں جاتی مسٹر کمبیر۔ وہ اسے جانے کیا باور کروا رہی تھی۔ پھر اسے میرا کام سمجھ لو۔ میں لائف کوچ ہوں۔ میں کیا آپ اپنے ہر کلائنٹ کو اس طرح سمجھاتے ہیں؟ اس کا اشارہ اپنے ہاتھوں کی طرف تھا۔ یہ اسپیشل سروسز میری بیوی کے لیے مختص ہیں، اس نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ زینیا نے ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ مہدی نے دھیرے سے گرفت ڈھیلی چھوڑی مگر ہاتھ نہیں چھوڑے۔ آپ کو میری فکر ہے؟ نہیں، میں پلے بوائے ہوں، ہر آتی جاتی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ وہ خفا ہوا، پھر گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری مگر میں نے جو باتیں کہی ہیں ان پہ ایک بار غور کرنا۔ دنیا کے سب سے مضبوط انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مگر وہ عاجز تھے۔ وہ صاف کورا شیشہ تھے جن کے سامنے لوگ اپنا حال اور ماضی کھول دیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا عکس دھندلا نہیں پڑے گا۔ دنیا کے سب سے سچے انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ وہ بھری محفل میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے مگر اس طرح کہ اس کی سبکی نہ ہو، کیونکہ انہیں بات کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ہرٹ وہ بھی ہوئے تھے مگر انہوں نے ان کے قاتل کو معاف کیا یہ کہہ کر کہ وہ دوبارہ ان کے سامنے نہ آئے۔ طائف کے لوگوں نے ان پہ پتھر برسائے مگر وہ ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ بچپن میں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیا، ماں باپ اور پھر مختلف قسم کے کام کیے۔ ان کا بچپن کوئی بہت اچھا نہیں گزرا لیکن انہوں نے اس کی سزا کسی اور کو نہیں دی۔ اس نے ذرا سا توقف کیا پھر گویا ہوا۔ سیرت طیبہ۔ میں نے اپنے لیکچر سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد شروع کیے۔ میں نے لوگوں کی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے بعد شروع کی۔ میرے الفاظ لوگوں کے دلوں پہ اترتے ہیں کیونکہ میں جس شخص کو فالو کرتا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ وہ سچا ہے، صادق ہے، مخلص ہے، ذہین ہے۔ زندگی میں اگر کسی سے انسپائر ہونا ہے تو ان سے ہونا چاہیے۔ اس نے زینیا کے ڈھیلے پڑتے تاثرات دیکھے، اپنی آواز مزید نرم کی۔ میں نے اپنی ساری زندگی سکون کی چاہ کی ہے۔ تمہارا رویہ چند دن برداشت کر سکتا ہوں، ساری زندگی نہیں۔
میں آپ سے اپنے ساتھ رہنے کی بھیک نہیں مانگ رہی، بلکہ میں آپ کے ساتھ رہنا کب چاہتی ہوں۔ آج یہ الفاظ صرف اس کی زبان میں کہے تھے، دل بغاوت کر چکا تھا۔ مہدی نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تمہیں مانگنا بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں بہت اونچا دیکھتا ہوں، بہت اعلیٰ۔ تم نوبل ہو زینیا، تم کسی خاص کو ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے ابھی کے ابھی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بے رخی سے بولی۔ اسے برا لگا تھا، کیوں وہ ہر بار الگ ہونے کی بات کرتا تھا؟ کیا کوئی حل نہیں تھا؟ ساتھ رہنے کا کوئی ایک جواز؟ ٹھیک ہے، زینیا حاکم کے اندر خامیاں تھیں، لیکن انہیں ٹھیک بھی کیا جا سکتا تھا۔ جدائی واحد حل تو نہیں۔ تمہیں میری باتوں کا برا لگا ہے نا؟ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، بیگ سے پیسے نکال کر میز پر پٹخنے کے انداز میں رکھے۔ میں پے کر رہا ہوں نا؟ مہدی کو برا ہی تو لگ گیا۔ وہ بغیر جواب دیے آگے بڑھی۔ رک جاؤ، میں ڈراپ کروں گا۔ اس نے زینیا کے رکھے نوٹ اٹھا کر جیب میں اڑس لیے، اپنے پیسے میز پر رکھے اور اس کی طرف لپکا۔ وہ لڑے گی، چیخے گی، ضد کرے گی، مگر وہ سن لے گا، منا لے گا، نرم کر دے گا۔ اسے یقین تھا، خود پہ بھی، اپنی صلاحیتوں پہ بھی، اور زینیا حاکم پہ بھی۔ 1 سال میں اس نے زینیا حاکم کا انداز، باتیں، لہجہ، بلکہ پورا وجود سینے پہ نقش کر لیا تھا، کبھی نہ مٹنے کے لیے۔ اگلے دن قیصم پہ سیاہ بادلوں کا سایہ تھا۔ بڑے دنوں بعد آج حبس اور گرمی سے چھٹکارا ملا تھا۔ قیس کمبیر کے آفس سے ملحقہ ایک آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی حدیبیہ کے چہرے پہ اضطراب تھا، شوق اور کچھ بے یقینی بھی۔ اس کے سامنے کچھ پرنٹ آؤٹس تھے جن میں زینیا حاکم اور مہدی کمبیر کے درمیان کال ریکارڈ تھا۔ ٹیکسٹ میسیجز کے پرنٹ آؤٹس تھے۔ وہ کئی بار اتفاقاً، قصداً، کئی جگہ ملے تھے۔ کل رات ہی قیس نے اسے مہدی اور زینیا کے معاملات پہ نظر رکھنے کے اور اطلاعات دینے کو کہا تھا، مگر جو سب اس کے سامنے تھا وہ اسے قیس کے سامنے کیسے پیش کرے؟ دفتن دروازے پہ آہٹ سی ہوئی۔ حدیبیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مقصود کمبیر اپنی ویل چیئر کے بٹن دباتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کاغذات ادھر سے ادھر کیے۔ مجھے بلا لیا ہوتا سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ اگر قیس کو انفارمیشن دے چکی ہو تو کچھ نہیں چاہیے، اور اگر نہیں تو بہت کچھ۔ ان کا انداز دو ٹوکر سپاٹ تھا۔ کیسی انفارمیشن؟ نہ وہ ڈری نہ گھبرائی، بلکہ ہر تاثر نارمل رہا۔ کاغذات کے پلندوں کے اوپر مختلف فائلز رکھ دیں۔ مقصود نے سر کو نفی میں ہلایا، یوں جیسے محظوظ ہوئے ہوں۔ تمہارا باس شہزادہ ہے اور میں بساط کا بادشاہ۔ مت بھولو میں ہر کردار اور سازش سے واقف ہوں۔ پھر آپ بھی یہ مت بھولیں کہ اس وزیر کی وفاداری صرف اور صرف شہزادے سے جڑی ہیں۔ دشمن تو اس کا میں بھی نہیں۔ انہیں برا لگا ہو جیسے۔ لگ تو دوست بھی نہیں رہے۔ وزیر کا شک گہرا ہوا۔ تم جانتی ہو مجھے نئی نسل کی یہ جذباتیت سے سخت نفرت ہے۔ ناگواری سے جتایا گیا۔ ٹیبل ٹاک پلیز۔ وہ ویل چیئر آگے بڑھا لائے، پاور چیئر گھسیٹ کر اپنی ویل چیئر کے عین سامنے رکھی۔ حدیبیہ نے ایک پل کے لیے بھی ان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی۔ چند لمحے بعد وہ بڑے ہی غیر آرام دہ انداز میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پہ نہ ہی آنا تھا، قیس سے غداری، اس کی لاش کے اوپر سے بھی نہیں۔ مدعے پہ آتے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو باہم جوڑ گویا ہوئے۔ کل رات قیس نے تم سے 2 لوگوں کی تفصیلات نکلوانے کو کہا، مہدی اور زینیا۔ مہدی اس لیے کیونکہ آج کل وہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے، اور زینیا اس لیے کیونکہ وہ قیس کی بولی ہوئی زبان نہیں سمجھتی، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوں تاکہ ان کے لیے زینیا کو سمجھنا آسان ہو، تاکہ اس کے لیے زینیا کو دھمکانا، ڈرانا اور قید کرنا آسان ہو۔ مقصود نے تصحیح کی۔ حدیبیہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک چکے تھے، یوں جیسے کہہ رہے ہوں شکریہ بعد میں۔ تم اسے بتاؤ گی زینیا اور مہدی ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ صرف ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں کمبیر صاحب۔ حدیبیہ کے آنکھوں میں ایک پل کے لیے ملال تیش تر آیا۔ وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ سو واٹ؟ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گئے۔
اگر تم اسے یہ سب بتا دو گی تو کیا ہوگا؟ قیس کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے، بندوق کی زبان۔ وہ اپنے بھائی کو بھی مارے گا اور وہ زینیا حاکم کو بھی مارے گا، اور اس کے بعد بھی وہ جیل نہیں جائیں گے۔ میں اس امر کو یقینی بناؤں گی، ان دونوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ جیل سزا نہیں ہوتی حدیبیہ نواز، زندگی سزا ہے۔ وہ انسان جو ایک لمبے عرصے بعد زندگی کی طرف لوٹا ہے، تم اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ سکو گی؟ حدیبیہ نے دانت پہ دانت جما لیے۔ کیوں کیوں کیوں؟ زینیا حاکم کیوں؟ قیس کے ساتھ کیوں؟ ان دونوں کو مار کر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ہاں، میرے پاس ایک حل ضرور ہے۔ ان دونوں کی موت کے علاوہ مجھے کوئی بھی حل قبول نہیں۔ اس نے ضدی انداز اپنایا۔ ہیلوژن، اس کی بات سنے بغیر بولے، مجھے چند ماہ کا وقت چاہیے۔ مہدی زینیا کو طلاق دے دے گا اور زینیا کی شادی قیس سے ہو جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں حدیبیہ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ میرا بھتیجا ہے۔ آنکھوں کے آگے زینیا حاکم کی شبیہ لہرائی۔ پھر جو ہوگا وہ قیس سنبھالے گا، مگر اس وقت جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ایک نارمل زندگی یا ایک گلٹی زندگی؟ تم جانتی ہو نا، قیس کو اگر کوئی اس کے اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو وہ زینیا حاکم ہے۔ میں باس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری ان سے وفاداری غیر مشروط ہے۔ وہ مجھ پہ اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ تمہاری وفا یہ ہے کہ تم اسے نارمل اور خوش دیکھو۔ اس سے قتل کروانا یہ وفاداری نہیں، دشمنی ہے۔ وہ زینیا کو نہیں ماریں گے۔ باس اس سے محبت، وہ اپنے سگے ماموں سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ حدیبیہ کی سر پہ گھڑوں پانی آن گرا۔ اس نے لب کاٹے۔ اس کے نزدیک بے وفائی کی سزا صرف موت ہے۔ تم اس کی آبسیشن سے واقف ہو، اور اس وقت وہ جنون کی انتہا پہ ہے۔ حدیبیہ نے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی ان کے ساتھ اتنی ظالم کیوں ہے؟ ہر دفعہ میرے باس کیوں؟ تم چاہو تو چیزیں فکس ہو سکتی ہیں۔ تم اسے ایک بار پھر قاتل بننے سے بچا سکتی ہو۔ انہوں نے حدیبیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر تم چاہو، میں سب سنبھال لوں گا اگر تم ایک دفعہ بیان بدل لو۔ وہ چند پل وہیں رہے، پھر پلٹ گئے۔ حدیبیہ اگلے کئی منٹ یوں ہی سر ہاتھوں میں گرائے روتی رہی۔ بے بسی کے مارے ہاتھوں پہ میز پہ زور زور سے مکے مارتی رہی۔ چند پل بعد وہ قیس کے آفس میں تھی۔ آنکھیں متورم، سوجی ہوئی، چہرہ سپاٹ۔ وہ قیس کے سامنے چند کاغذات کے پلندے رکھ رہی تھی۔ زینیا حاکم کوئٹہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے، شادی شدہ۔ وہ رکی، ایک نظر قیس کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی۔ اب بیوہ ہے، اسلام آباد میں قیسم کے لیے کام کرتی ہے اور CSS کی تیاری کر رہی ہے۔ شادی کو 4 سالوں سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، مگر اس کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کے سسرال میں مسائل ہیں۔ ملنے والوں میں قیسم کے کچھ ملازمین، جن میں… وہ رکی، حلق میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ مہدی کمبیر شامل نہیں۔ قیس مسکرایا، ایک آرام دہ پرسکون مسکراہٹ۔ وہ اس کے گمان سے ہٹ کے تھی۔ اس کے بارے میں بدگمانی کیسی؟ مہدی کمبیر کی روٹین نارمل ہے، پوڈ کاسٹ، یوٹیوب، اور آج کل وہ چند ایلیٹس کا لائف کوچ بھی ہے۔ ہر ویکینڈ وہ ان سے ملتا ہے، اور ملنے والوں میں زینیا حاکم شامل نہیں۔ وہ آج کل فسانہ رباب سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ اب کی زبان نہیں لڑکھڑائی۔ ضمیر ہر دفعہ خبردار نہیں کرتا۔ وہ بدنام زمانہ اداکارہ! قیس حقارت سے بولا۔ اس کا ٹیسٹ عورتوں کے بارے میں بہت برا ہے۔ حدیبیہ مزید بھی بہت کچھ کہتی رہی۔ قیس نے سب کچھ سنا، مگر کاغذات کے پلندے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ جن لوگوں پہ اعتبار کرتا تھا، مکمل کرتا تھا۔ کیا صرف اتنا ہی؟ یہ سیاہی سے بھری دنیا ہے حبیب، اور تم نے مجھے سیاہ چھوڑ سرمئی بھی نہیں دکھایا۔ وہ آگے کو ہوا۔ حدیبیہ نے غور سے دیکھا۔ کیا واقعی صرف اتنا ہی؟ جانے کیوں اس کا دل نہیں مانا۔ وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ پسینے کی ایک بوند نے گردن سے کمر تک کا سفر طے کیا۔ جب آپ اپنے اندر اتنی تبدیلیاں لے ہی آئے ہیں تو ایک اور تبدیلی بھی لے آئیں باس۔ اس نے کنکھیوں سے میز پہ دھرے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ جن پہ یقین کرتے ہیں ان میں کھوٹ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔
قیس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ان کاغذات کو۔ ہاتھ بڑھایا تو حدیبیہ کا دل حلق میں آیا۔ اس نے سانس روک لیا۔ قیس نے یوں ہی بلا ارادہ ہاتھ پیچھے کو کیا۔ حدیبیہ کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ I trust you, but remember if you betray, I'll make you pay. الفاظ میں ٹھنڈک اور صفاقی تھی۔ حدیبیہ نے سر کو اثبات میں ہلایا، میز پہ دھرے کاغذات سمیٹے، پھر رک کر قیس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھیں۔ شاید وہ یقین کر چکا تھا، شاید نہیں، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گاڑی میں ایئر فریشنر کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایک ہاتھ گاڑی کی کھڑکی پہ رکھے، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے شیزل غصے میں لگتی تھی۔ دوسری طرف خاموشی سے سڑک کو تکتی زینیہ حاکم تھی۔ کل رات سے جو تم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کیا اب وہ ٹوٹے گا یا ہم مزید انتظار کریں؟ حتی الامکان اس نے آواز دھیمی رکھی تھی۔ زینیہ خاموش رہی۔ تم کیا کرنے والی ہو زینیہ؟ چھٹی۔ وہ ایک لفظ بول کر چپ ہو گئی۔ تم استعفیٰ نہیں دو گی؟ شیزل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دے نہیں سکتی، 1 سال کا معاہدہ ہے، لیکن وہ لمحے بھر کو رکی۔ میں آئندہ قیس کمبیر کے لیے کام نہیں کروں گی۔ اوہ، قیس تو حاکم صاحب کا ہے نا، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ وہ سلگی تو اٹھی، 7 کپ ہولڈر سے اپنا کافی کا کپ اٹھایا۔ میرا معاہدہ قیسم کے لیے فوٹوگرافی کا ہے۔ اگر تم بھول رہی ہو تو میں قیس کی پرسنل ایڈوائزر ہوں، جس کے لیے کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ نہیں تھا۔ شیزل چپ سی ہو گئی۔ چھٹی مل جائے گی تمہیں؟ وہ کافی دیر بعد بولی۔ ہر سال میں ایک ملازم کو 15 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ قیسم سے میں نے 1 دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ اس کے حلق میں گرہیں ہٹکنے لگیں۔ اس نے پھر بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ملال، چبھن، بے بسی، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ شیزل نے تسلی دینی چاہی مگر پھر رک گئی۔ کئی بار رنج کے مارے انسان پہ الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قیسم میں تھی۔ شیزل اسے چھوڑ خود براق کے ساتھ قیس کے آفس چلی گئی تھی۔ HR آفس دوسری منزل پہ تھا۔ زینیہ لفٹ میں سوار تھی جب کوئی ویل چیئر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو سامنے مقصود تھے۔ گڈ مارننگ سر، وہ لفٹ کے بٹن دباتے ہوئے بولی، گردن اٹھا رکھی تھی۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر تو مارننگ گڈ نہیں لگ رہی۔ انہوں نے اسے دیکھے بغیر تبصرہ کیا۔ چہرے نہ پڑھا کریں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئی۔ آپ مجھے ایک فیور دے سکتے ہیں سر؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ثواب کمانے کا شوق آپ کو ہے نہیں، پیسہ ویسے بھی بہت ہے، پھر کیا چاہیے؟ اس نے بازو سینے پر باندھ کر انہیں دیکھا۔ اچھی تصاویر، وہ ترنت بولے۔ زینیہ نہ جانے کیوں مسکرائی۔ جب تم تصاویر بناتی ہو تب ان میں زندگی ہوتی ہے، مجھے بھی کچھ اچھی تصاویر چاہیے۔ اوکے ڈن، مل جائیں گی، لیکن آپ کو میرے موڈ اچھے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کل میں اچھی تصاویر لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ انداز، لہجہ سب بوجھل تھا۔ فیور مانگو زینیہ حاکم۔ لفٹ کھل گئی۔ زینیہ بغیر کچھ کہے ان کی ویل چیئر تھامے باہر نکل آئی۔ انہیں سہارے نہیں پسند تھے، مگر وہ دوسری بار بھی اپنی ویل چیئر تھامنے پہ زینیہ کو منع نہیں کر سکے، کر ہی نہ سکے۔ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے اور HR ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر میرے اکاؤنٹس کلیئر کروائیں۔ وہ راہداری میں رک گئی، پھر ان کے عقب سے ان کے سامنے آئی۔ میں یہ کر سکتی ہوں لیکن کچھ وقت لگ جائے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ کچھ اور کہنا ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ آج وہاں ملال کا سایہ تھا۔ زینیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مقصود اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ پہ گئی تھیں۔ رنگ، قد کاٹ، سب باپ جیسا تھا، پھر بھی وہ انہیں اپنی بہن کی یاد دلاتی تھی۔ تمہاری ماں کیسی ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے کب، کیوں، کیسے، یہ الفاظ ان کی زبان سے پھسلے انہیں اندازہ بھی نہ ہوا۔ زینیہ الجھ سی گئی۔ مطلب وہ تمہارے باپ کے بالکل برعکس ہے نا؟ اس کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اماں معصوم ہیں، ہر ماں کی طرح، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
مقصود کے دل پہ ایک لمبے عرصے کی خشک سالی کے بعد میٹھے پانی کی بوند گری تھی. ہیں، یعنی وہ ٹھیک ہیں، ان کی بہن ٹھیک ہے. یوں ہی بس ایسے ہی وہ کہہ کر رکے نہیں، پلٹ گئے. چند پل اور رک جاتے تو دنیا نے پتھر کو موم ہوتے دیکھنا تھا. زینیا چند لمحے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. وہ گہری سانس لیتی دوبارہ لفٹ میں داخل ہوئی. 1 گھنٹے تک اس کا کام ہو جائے گا، اسے یقین تھا. لفٹ کے دروازے کو ہاتھ مار کر بند کرو. راہداری میں کھڑے ہو کر ایک گہری لمبی سانس لو اور اپنے قدموں کو قیس کمبیر کے آفس روم کی طرف موڑو. دل مضبوط، سماعت برقرار اور کہانی میں ایک نیا قصہ تیار. میں تم سے صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی تم نے کل کیا وہ کیا تھا؟ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ آگے کو جھکی ہوئی شیرنی کی طرح پھونکا رہی تھی. اپنے دوستوں کے حق میں کھڑے ہونا اسے آتا تھا. قیس نے محظوظ انداز میں پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ لیے اور گلاس وال کے سامنے کھڑے براق کو گردن پھیر کر دیکھا. کل تمہارے منگیتر نے بھی یہی سوال کیا تھا اور تم نے براق حنیف کو بغیر کسی گارڈ کے سنسان سڑک پر گاڑی سے نکال کر باہر پھینک دیا. براق اس کی بات کاٹ کر بولا، واو یار، یادداشت اچھی ہے تمہاری. وہ گویا متاثر ہوا تھا. تو کیا تم میرے ساتھ بھی وہی کرو گے؟ شیزل نے کچھ بے یقینی سے سوال کیا. افسوس ہوگا لیکن میں مردوں اور عورتوں میں برابری کا قائل ہوں. تمیز سے بات کرو، وہ میری منگیتر ہے. براق بلند آواز میں ناگواری سے بولا. قیس کا چہرہ سپاٹ ہوا. اسی طرح مجھے بھی برا لگتا ہے جب کوئی مجھ سے زینیا کے متعلق سوال کرتا ہے. زینیا تمہاری منگیتر یا بیوی نہیں، فار گاڈ سیک وہ شادی شدہ ہے. اس کا بس نہیں چلتا تھا قیس کا سر پھاڑ دے. شادیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں، اس کا شوہر مر بھی سکتا ہے. کوئی اس کے قریب آئے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. وہ بے نیازی سے بولا. تو کیا اب تم اپنے ہی بھائی کو مارو گے؟ شیزل تیزی سے بولی، مگر جتنی تیزی سے الفاظ ادا ہوئے تھے اتنی تیزی سے وہاں کھڑے اس تکون کو جامد بھی کر گئے. شیزل کا چہرہ سفید پڑا، قیس کا سرخ اور براق کا تاریک. اگلے چند لمحے وہاں موت جیسی خاموشی رہی. شیزل کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور قیس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ الجھن، سوال، قہر لیے اسے تک رہا تھا. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کیا تم اپنا ہی دین بھول گئے ہو؟ اس کے تنے ہوئے جبڑے ڈھیلے ہوئے، آنکھوں کی بے یقینی عنقا ہوئی، کندھوں سے ڈھیر سارا بوجھ اتر گرا. اپنے ہی مسلمان بھائی بہن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لوسیفر. تم زینیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وہ دھیرے سے کرسی پر آ کر بیٹھی. ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، کرسی سہارا تھی. میں تمہیں یا کسی اور کو یہ بتانے کا پابند نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. اٹس پرسنل. ان دونوں کو چھوڑ براق کی طرف دیکھو تو اس کے چہرے پر اب بھی تاریکی تھی. کچھ تھا جو اسے معلوم ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ شیزل کو جانتا تھا، اس کے الفاظ نہیں، اس کی روح سے. وہ باتیں بدل سکتی تھی مگر آنکھیں، براق کو اس کی سیاہ آنکھوں کا ہر تاثر حفظ تھا. وہ دنیا کو ڈاج دے سکتی تھی، براق حنیف کو نہیں. دیکھو قیس، میری بات سمجھو. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. زینیا حاکم اور تم کچھ بھی نہیں ہو. نتھنگ نتھنگ نتھنگ، اوکے؟ لیکن اگر تم اس کی طرف مزید کوئی پیش قدمی کرو گے تو مجھے مجبوراً اسے بتانا ہوگا. قیس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر فاصلے پہ کھڑے براق کو دیکھا، پھر شیزل کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں سارے زمانے کی بے فکری تھی. بتا دو، ایز اف آئی کیئر. اسے مجھ تک آنا ہے، مرضی سے بھی، منشا سے بھی، اور اگر نہ آئی تو میں لانا جانتا ہوں. وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا. ایسے میں تو بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اگر تم اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہو تو گو اہیڈ. وہ ہاتھ اٹھا کر تحمل سے بولا. شیزل اسے دیکھ کر رہ گئی. تبھی براق اپنی جگہ سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آیا، شیزل کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا. وہ اتنی شل تھی کہ بازو بھی نہ چھڑوا سکی. اسے سہارا چاہیے تھا. تم نے کہا وہ اپنے بھائی کو نہیں مار سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھے تھے. یہ سوال براق نے اس کا سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے پوچھا تھا.
میں مطلب بھی وہی بتا چکی ہوں، تم شاید کہیں اور مصروف تھے۔ محض جیتنے کا پہلا اصول، اپنا قصور ماننے کی بجائے دوسرے کو اس کا قصور گنواؤ۔ براق ہنوز اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی نا؟ بظاہر سرسری سا سوال تھا، مگر شیزل سیمسن کو اپنے آس پاس دھواں بھرتا محسوس ہوا۔ براق بدل ہوا تھا۔ براق، تم شیطان شیطانی سے پہلے مجھ سے اجازت نامہ سائن کرواتا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مسکرا کر بولا، شفاف سرد مسکراہٹ۔ I'll find out by myself۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شیزل چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ لڑے بغیر بحث ختم کرنے کا عادی تھا، مگر بات نہیں۔ آج گاڑی چلاتے ہوئے وہ بول نہیں رہا تھا۔ آج گاڑی چلاتے ہوئے وہ کسی نئے کیفے کے باہر رک کر شیزل کو کافی نہیں دلا رہا تھا۔ آج وہ اسے تنگ کرنے کو کسی لڑکی کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ آج وہ بہانے بہانے سے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ واقعی کچھ جان چکا تھا یا شاید جاننے والا تھا۔ قیصم سے واپسی پہ وہ ایک بس میں سوار تھی۔ سرخ بس کے شیشے پہ گال ٹکائے وہ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس کی گود میں پڑے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ پیغام پڑھنے لگی۔ قیصم کی طرف سے اس کی ساری رقم کی ادائیگی ہو گئی تھی۔ وہ استعفیٰ اور چھٹی کی درخواست بھی جمع کرائی تھی، مگر پھر بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا۔ کچھ تھا جو بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، سر کو نشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ چند ہی پل بعد گرم گرم آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسے لگتا تھا ایک دن زینیا حاکم کے پاس پیسہ ہوگا اور وہ خوش ہوگی۔ آج اس کے اکاؤنٹ میں ڈھیر ساری رقم تھی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اس کے پاس ڈھیر سارے ملبوسات ہوں گے، تب وہ خوش رہے گی۔ آج ان پیسوں سے وہ ہزاروں برانڈڈ جوڑے خرید سکتی تھی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے خوش رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ سینٹورس مال اسلام آباد کا مشہور اور مہنگا مال ہے۔ دوسری منزل پہ سنگ مرمر کے فرش پہ ہاتھوں میں بیگ لیے کھڑی زینیا حاکم ایک ایک چیز کو تک رہی تھی۔ کئی بار اس نے شاپنگ مالز ٹی وی میں دیکھتے ہوئے سوچا تھا وہ یہاں جائے گی، اور آج وہ یہاں تھی۔ گوادر کی چھوٹی سی مارکیٹ کے چھوٹے سے دکان سے آج اسلام آباد کے اس بڑے مال تک کا سفر وہ طے کر چکی تھی۔ مگر جو اسے فخر سے دیکھتی، اپنی اس بہن سے تو کئی ماہ سے اس نے بات ہی نہ کی تھی۔ جو ذرا ذرا سی فضول خرچی پہ ٹوکتا، اس بھائی کے فیصلے مشورے تو وہ بہت پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ کئی لمحے شیشے کے پار ٹنگے کھڑے ملبوسات اور بیگز وہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ منظر دھندلا ہو گیا۔ آہستہ اشاعت سے اسے خوشی دیں گی، اس کا ایلوژن ٹوٹ چکا تھا۔ بشر حاکم نے کئی بار اسے سمجھایا تھا کہ پیسہ خوشی نہیں ہے۔ آج اس کی بات درست ثابت ہو چکی تھی۔ کئی پل وہ اپنا موبائل نکالے نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بشر جب میرے لیے نان چنے گول گپے لاتا تھا تب میں خوش نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے وہ ناکافی لگتا تھا، اور آج جب میرے پاس کسی بڑے ریسٹورانٹ میں کھانے کے پیسے ہیں تو میں خوش نہیں ہوں۔ لمبی سفید انگلیاں کھٹا کھٹ ٹائپ کر رہی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آج میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے۔ مہدی کمبیر کمبخت صحیح کہتا ہے۔ زینیا حاکم کو خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے جانا کہ خوشی آپ کا حال ہے۔ کیریئر بنانا، خود کمانا، اپنے آپ کو آسائشات دینے کی چاہ رکھنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور متحرک سفر ہے۔ آنسوؤں کی باڑھ کے آگے اسکرین دھندلی پڑنے لگی۔ اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر آنکھیں صاف کی۔ لونار اسلام آباد کا ایک تھیمڈ کیفے ہے۔ چاند کی تھیم پہ بنا کیفے، جہاں بیرے آسٹرولوجسٹس کے جیسا لباس پہن کر آرڈر سرو کرتے نظر آتے ہیں، جہاں میز اور دیواروں پہ چاند کی سطح کا سا تاثر آتا تھا۔ زینیا حاکم جس میز پہ بیٹھی تھی اس کے عقب میں چاند کا نمونہ تھا، یوں جیسے عقب میں بڑا سا چاند روشن ہو، جس کے گڑھے پوری طرح واضح اور سفید روشنی منور سی، اور سامنے رکھی میز پر بیٹھے آپ کھانا کھا رہے ہو۔ بیرے نے کئی قسم کے لوازمات اس کے سامنے لا کر رکھے۔ اس نے کھانے کو دیکھے بغیر اپنا انسٹاگرام کھول لیا۔ یہ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا، جہاں اسے ڈھیر سارے لوگ اپنے لیے فوٹوگرافی کروانا چاہتے تھے، جہاں لوگ اس کے کام کی، اس کی قدر کرتے تھے، جہاں وہ تھم گئی وہ ایک لڑکی کا پیغام تھا۔ میرا منگیتر آپ کی فوٹوگرافی کو بہت اڈور کرتا ہے۔
اس کی برتھ ڈے ہے پرسوں، کیا آپ اس کے لیے آ سکتی ہیں؟ پلیز منع مت کیجیے گا، محبت کی خاطر پلیز۔ اس نے بے دلی سے موبائل پرے ڈال دیا۔ محبت کے نام پہ بے اختیار اس کی آنکھوں کے آگے سبز آنکھوں کی شبیہ لہرائی تھی۔ پہلی بار اسے کسی کی آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ کھانا انچ ہوا، چھوڑ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چند نوٹ نکال کر میز پہ رکھے اور تیز تیز قدم لیتی ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئی۔ خود پہ جبر کرنا بھلا خوشی تھوڑی دیتا ہے۔ پڑھیں، جاب کریں، محنت کریں، خود کو سنواریں، خود کو آسائشات دینے کے لیے محنت کریں، مگر کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پیسہ آپ کو خوشی دے گا۔ نہیں دیتا، خدا کی قسم نہیں دیتا۔ اس سے آگے لکھا نہ گیا۔ موبائل چھوڑ وہ سر کو ہاتھوں میں دیے رو پڑی۔ کئی لوگوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے ساری زندگی ایک ایلوژن میں گزار دی کہ ایک دن زینیا خوش ہوگی۔ میں نے خود پہ بڑا ظلم کیا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنی تھیں۔ مجھے اپنے ٹراماز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا تھا۔ مجھے ماضی کے غموں کی وجہ سے پتھر دل نہیں بننا تھا۔ میں خوش نہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنی ذات سے ہمیشہ لوگوں کو غیر آرام دہ کیا۔ میں خوش نہیں ہوں کیونکہ میں نے خوشی کو ایک توپ چیز سمجھ کر اس کا تعاقب کیا، حالانکہ وہ میری مٹھی میں تھی۔ لکھنا، اپنے دل کا حال لکھنا اس کے لیے ہمیشہ سے ایک حل رہا تھا۔ میں مانتی ہوں میری زندگی میں بہت سارے مسائل رہے، میری فیملی ٹاکسک رہی، میرے لیے آسائشات اور آسانیاں نہیں رہیں۔ مجھے ان کا غم منانا تھا، کسی کو غمگین نہیں کرنا تھا۔ مجھے کوئی سننے والا نہیں تھا، اس کے بدلے مجھے ہر سنانے والے کے ساتھ تلخ اور بدتمیز نہیں ہونا تھا۔ موبائل سے ایک پل کے لیے آنکھیں ہٹا کر اس نے آس پاس دیکھا۔ ایک طرف پرشور سڑکیں، دوسری طرف لوگ، اور بیچ میں اس بس میں بیٹھی زینیا حاکم۔ انتقام، جلن، حسد خوشی نہیں دیتے، مجھے بھی نہیں ملی۔ آج میں ہر اس انسان جس نے مجھے تکلیف دی کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گی، کیونکہ مجھے خوش رہنا ہے۔ آج میں نے ابا کو معاف کیا، آج میں نے اماں کو معاف کیا، آج میں نے بالاج کو معاف کیا، اپنے ان رشتہ داروں کو معاف کیا جنہوں نے مجھے یا میرے خاندان کو تکلیف دی۔ لکھتے لکھتے وہ رک گئی، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آج میں نے خود کو بھی معاف کیا۔ آنسو اس روانی سے اس کی آنکھوں سے نکلے جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے ایک اور غلطی بھی کی ہے، مہدی کمبیر کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر کے۔ وہ پہلی ملاقات سے میرے دل کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ گوادر کے ساحل پہ ملے تھے، پہاڑوں کی ٹیک میں، ہواؤں کے دلاسوں میں، سمندر کے شور میں، جہاں وہ سنہری آنکھوں کو اندر تک پڑھ گیا اور وہ سبز آنکھوں کو دنیا کی سب سے حسین آنکھوں کا لقب دے آئی۔ وہ مجھے غیر آرام دہ نہیں کرتا تھا، وہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، وہ مجھے بیزار نہیں کرتا تھا، وہ بس مجھے کمفرٹ دیتا تھا، اور میرے ایلوژن کے مطابق مجھ پہ صرف سختیاں آنی تھیں، مجھے بس مشکلات جھیلنی تھیں۔ یہ میری سزا تھی جو میں نے خود کو دی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا میں اس کے حصار میں جکڑی جاؤں گی۔ وہ بالکل ویسا تھا جیسا ایک اچھے مرد کو ہونا چاہیے۔ وہ بحری جہاز کے عرشے پہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ زینیا کے ہاتھ میں مہدی کا موبائل تھا، وہ اسے کھولے ہوئے تھی۔ مہدی نے ایسی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ موبائل ٹھیک کر کے اس نے مہدی کی اور بڑھایا تو سبز آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ایسی ستائش اسے ابا، بشر یا پھر کسی اور نے نہیں دی تھی۔ وہ تلخ رویوں، سخت لہجوں کی عادی تھی۔ مزاج کی اس نرمی نے اسے مہدی کمبیر سے دور رہنے کا اندیا دے دیا۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا۔ مجھے اس کی اچھائی سے خوف آتا تھا کیونکہ میرے ٹراماز نے میرے اندر نفرت، بیزاری اور انتقام بھر دیا۔ میں نے اتنا عرصہ خود پہ ڈھیر سارا ظلم کیا۔ کیوں کیا؟ وہ ہاسٹل کے باہر اسے کیکٹس کا پودا تھما رہا تھا۔ وہ کروڑوں روپے کی گاڑی چھوڑ اس کی حدود کا احترام کرتے ہوئے پیدل چل رہا تھا۔ وہ اسے موضوع گفتگو نہ بناتے ہوئے یونیورسٹی میں اس سے کم مخاطب ہوتا تھا۔ وہ اسے جج نہیں کرتا تھا، وہ اسے روتے ہوئے دیکھ اس کی کمزوری پہ تانے نہیں کستا تھا۔ وہ مہدی کمبیر تھا، لاکھوں کے ملبوسات،
اپنی ساکھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک پہ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ کیسا شخص تھا؟ وہ موم تھا، اور تاریخ میں پہلی بار موم نے پتھر پگھلایا تھا۔ مجھے مستقبل کا نہیں پتا، مجھے حال کا پتا ہے، اور حال کہتا ہے مہدی کمبیر مجھے خوشی دیتا ہے۔ خود پہ چڑھا سختی کا قفس میں اتار رہی ہوں، خود کو معاف کرتے ہوئے ہر ایلوژن کو توڑ کر میں خوش ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے نوٹ پیڈ بند کیا، گیلی نم آنکھوں سے مسکرائی اور موبائل واپس آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے ویئرڈو نامی شخص کے نام پیغام بھیجا۔ میں نئی گاڑی لینا چاہتی ہوں، ساتھ چلیں؟ پیغام جا چکا تھا، جواب ہاں میں آنا تھا۔ اسے معلوم تھا مہدی کمبیر کے متعلق اسے کئی خوشگمانیاں تھیں، یقین بھی، استحقاق بھی۔ تو جناب یہ تھا اختتام آج کی ایپیسوڈ کا، اور آج کی ایپیسوڈ بہت ہی لوڈیڈ ایپیسوڈ تھی، بڑے مزے کی بھی تھی اور بہت کچھ سکھانے والی بھی تھی۔ خاص طور پہ کونج اور دادی کی کنورزیشن بہت مزے کی تھی، جس طرح مہرونسا شامی نے اسے لکھا تو اسے پڑھ کر اور مزہ آ رہا تھا۔ لائک جب آپ اس سچویشن میں ہوں، زیغم اسے بلا رہا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے، آئندہ بھی موبائل پہ کانٹیکٹ رکھنا چاہ رہا ہے، اپنے رویے کے لیے معافی کا بھی طلبگار ہے، اور کونج کو وہ پسند بھی ہے۔ اب اس موقع پر کونج کا اپنے آپ کو روکنا اور سوچنا، وہ جو فلیش بیک میں چیزیں آ رہی تھیں کہ دادی نے اسے کیا سمجھایا تھا، ان ساری باتوں کو سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ لینا، بالکل جذبات کے ساتھ بہہ نہیں جانا، اور جو اپنی خواہش ہے اس کے لیے صحیح اور غلط کو بھول نہیں جانا، بہت اچھا تھا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو شاید وہ کنورزیشن نہ اچھی لگی ہو، ان کو لگتا ہے کہ منگیتر سے بات کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا سب کچھ ٹھیک ہے، اٹس نارمل۔ تو شاید میں بہت پرانے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہوں، یا میری سوچ بھائی کچھ لوگوں کے نزدیک ہوگی دقیانوسی، لیکن میں تو بڑی اس کو ماڈرن اپروچ سمجھتی ہوں کہ انسان کو اپنی تھاٹس میں کلیئر ہونا چاہیے۔ مطلب ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ سم تھنگ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے تو اس کو دوسروں کے لیے چینج نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی چیز آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے، صحیح اور غلط ہم کیسے جج کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز نہیں ٹھیک ہے؟ تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا بتایا ہے۔ لائک ہمارے سامنے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، جس میں ہم چیزوں کو تولتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ صحیح کی طرف جاری ہیں یا غلط کی طرف جاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی ہے نا، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میزان کو نہیں استعمال کرتے، اس پہ چیزوں کو رکھ کے نہیں تولتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز نارمل ہے۔ اگر وہ چیز نارمل ہو گئی ہے، ریگولرائز ہو گئی ہے، تو ہمیں لگتا ہے بس یہ تو سبھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، تو پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ حق بلند کیا، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد تو نہیں تھی نا، سارے کے سارے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ تو اگر وہ اس زمانے کا نارمل تھا تو اس کے خلاف جانا ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاشرے کے ساتھ چلنا، سوسائٹی جو کر رہی ہے وہی کرنا، یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا؟ تو مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اور دوسرا جو زینیا کا سیلف انالیسس تھا، جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ پیسے آ گئے، سب کچھ آ گیا، اب وہ سب کچھ خرید سکتی ہے، مگر پیسہ خوشی نہیں دے رہا۔ اینڈ دس از سچ اے بیوٹیفل میسج گیون بائی مہرونسا شاہ میر، کہ پیسہ کمانا بھی چاہیے، خواہشات بھی رکھنی چاہیے، آگے بھی بڑھنا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، ایوری تھنگ از رائٹ۔ بٹ اس سارے پروسیس کے دوران جو جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کے پاس آج اور ابھی اویلیبل ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب جو آج ہے اس کو انجوائے کریں، اس پہ خوش ہوں، اور جو آپ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش جاری رکھیں، لیکن اس چیز کو نگلیکٹ کر دینا، یا اس کو سمجھنا کہ یہ تو اتنی معمولی سی چیز ہے، اس پہ کسی خوشی کا اظہار کیوں کرنا، یا اس نعمت کے لیے شکر گزار کیوں ہونا، یہ آپ سے خوش ہونے کا حق چھین لیتی ہے۔ پھر آپ کے پاس وہ سب کچھ آ جائے جس کی آپ نے خواہش کی تھی، جیسے کہ زینیا کے پاس آ گیا، تو آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے رشتے، اپنی چیزیں، یہ سب کچھ
ان سب چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خوش بھی رہنا چاہیے، اور ہاں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے رکنا نہیں چاہیے کہ بس میرے پاس سب کچھ ہے، آئندہ تو مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں. بھائی ایمبیشس ہونا چاہیے، بہت اونچے ایمز رکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، اور ان بڑے بڑے خوابوں کے لیے بہت ساری محنت کریں، اور ساتھ ساتھ آج کے ٹائم کو، پریزنٹ کو انجوائے کریں. اللہ حافظ.